منظر اسی حوالات نما کمرے کا تھا جہاں کل رات قلی قطب سے ہماری ناخوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ اب دن چڑھ چکا تھا، 8 ساڑھے 8 کا وقت ہوگا۔ ناشتہ کراتے ہی ہمیں پہرہ دار یہاں لے آئے تھے، بالکل جیسے قربانی کے بکرے کو دانہ کھلا کر اور پانی پلا کر قصائی کے پاس لے جاتے ہیں۔ قلی قطب بھی ہمیں انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن سے قصائی جانوروں کو دیکھتا ہے۔ کوٹری میں سے نکالتے وقت ہمارے ہاتھ آگے کی طرف باندھ دیے گئے تھے، باقی رہے پاؤں تو وہ ہم دونوں کے رات سے ہی ننگے تھے۔ 10-15 منٹ بعد ایک دراز قد شخص حوالات نما کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا باروب شخص تھا، بال کنپٹیوں پر سے سفید ہو چکے تھے۔ اس نے سفید ململ کا ایک نہایت نفیس کرتا پہن رکھا تھا۔ انگرکھے کی طرز کا یہ کرتا کڑھائی دار تھا اور سینے پر ایک طرف طلائی بٹن لگے تھے، سر پر ترکی ٹوپی تھی۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ شخص نواب شہریار جنگ ہے۔ نواب کے ہاتھوں میں نہایت قیمتی نگینوں والی انگشتریاں تھیں۔ پیجامے کے نیچے اس کے جوتے میں بھی بہت سے قیمتی نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ رئیس ابن رئیس اور نواب ابن نواب ہے۔ وہ اپنی بڑی بڑی روبدار آنکھوں سے یک ٹک مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنی روپیلی چادر کو کندھے پر سنبھالتے ہوئے گونجدار آواز میں بولا، تم دونوں کے جھوٹ کا پول تو کھلچ گیا ہے۔ اگر چمڑی بچانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ہر باتاں صاف صاف بتا دو۔ ہم دونوں نے پھر وہی رٹا لگانا شروع کر دیا جو اس سے پہلے قلی قطب کے سامنے لگا چکے تھے۔ نواب نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ تمہارا بیان جھوٹا ثابت ہو گیا ہے؟ ہفت روزہ سیاست کا ایڈیٹر ٹیلی فون پر خود ساری باتیں بتا چکا ہے۔ وہ تم کو جانتا ہے اور نہ تمہارے ساتھی کو۔ میں نے لجاجت سے کہا، نواب حضور، اگر آپ فرما رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی فرما رہے ہوں گے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون پر کسی اور نے بات کی ہو اور قطب کی بات کا جواب مذاق میں دیا ہو۔ مذاق تو تم ہم سے کرتے ہو، اور اس مذاق کا بڑا یادگار سبق تم کو ملنے والا ہے۔ نواب نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر سوالن جواباً اسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی، پھر نواب کے کارندے بھوکے کتوں کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لہٰذا مزاحمت لا حاصل تھی۔ 2 پہلوان نما افراد نے پہلے ہی حلے میں مجھے نیچے گرایا اور بے دریغ پیٹنے لگے۔ گھونسے، ٹھوکریں، رائفل کے بٹ، مختلف قسم کی ضربوں سے جسم جھنجھنا اٹھا۔ اسی عالم میں مجھے یوں ہی فریال کا خیال آ گیا، اور فریال کے ساتھ ساتھ ان ڈاکٹر صاحب کا بھی، جنہوں نے بے حد تاکید کے ساتھ مجھے بستر پر رہنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ دونوں مجھے اس حالت میں لیٹے ہوئے دیکھتے تو میری سعادت مندی پر یقیناً خوش ہوتے۔ دفعتاً بوٹا سنگھ زور زور سے چلانے لگا، ٹھہرو میری بات سنو، میں بتاتا ہوں سب کچھ۔ اوئے میں مر گیا، اوئے میری ہڈی ٹوٹ گئی۔ مجھے بوٹا سے ایسی کمدلی کی توقع نہیں تھی، بے حد سخت جان تھا وہ، بالکل جلی ہوئی اینٹ کی طرح۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بن رہا ہے۔ اسے کمزور پڑتے دیکھ کر پیٹنے والوں نے کچھ اور بے رحمی دکھائی۔ بوٹا باقاعدہ رونے لگا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیا مانگنے لگا۔ نواب شہریار کے اشارے پر مار پیٹ کرنے والوں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ بوٹا سنگھ کی صورت دیدنی تھی، اس کی رال بہنے لگی تھی، جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور ناک سے خون چھوٹ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی لگا کہ واقعی اس کا پتا پانی ہو گیا ہے۔ وہ کراہتی ہوئے آواز میں بولا، نواب صاحب، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دیں۔ جو کچھ آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا، واحد گرو کی سوگند بتاؤں گا۔ اس نے کوہنیاں پیٹ سے لگا رکھی تھیں اور بندھے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے کے بالکل سامنے کر رکھے تھے۔ نواب شہریار کے اشارے پر قلی قطب نے بوٹا سنگھ کو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور اسے پینے کے لیے پانی دیا۔ ایک دوسرے شخص نے گندا سا کپڑا بوٹا سنگھ کی ناک پر رکھ کر دبا دیا تاکہ اس کا خون رک سکے۔ نواب شہریار نے بڑی کرخت آواز میں مجھے مخاطب کر کے پوچھا کہ میرے کیا ارادے ہیں۔ میں نے بھی سہم جانے کا ڈرامہ کیا اور نواب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ نواب نے مطمئن ہونے کے بعد ہمارے ہاتھ کھلوا دیے اور مجھے بھی کرسی پر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ ہمارے چاروں طرف مسلح افراد تھے۔ ہمیں مسلسل خوفزدہ رکھنے کے لیے قلی قطب نے 38 بور کا ریوالور اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔
وہ گاہے بگاہے ریوالور کو دھمکی آمیز انداز میں حرکت دیتا اور ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک لذت آمیز صفاقی ابھر آتی۔ رائفلوں کے سائے اور دھمکیوں کی گونج میں ہم نے اگلے 1.5 گھنٹے میں جو کچھ نواب صاحب کو بتایا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ ہم دونوں نے اپنے درست نام پتے بتائے اور یہ بتایا کہ چند ہفتے پہلے ہند سماچار میں دیکھی ہوئی ایک خبر کی وجہ سے ہم لالچ کے پھندے میں پھنس گئے۔ اس خبر میں بتایا گیا تھا کہ حیدرآباد کے نواب شہریار جنگ کا صاحبزادہ بیمار ہے اور اس کی صحتیابی کے لیے عاملوں اور ٹونے ٹوٹکے والوں کے پاس مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پچھلے دنوں نواب صاحب کی بیگم صاحبہ نے بنارس سے ایک ہندو عامل کو بلوایا تھا اور یہ عامل بوقت رخصت نواب صاحب سے 10,000 روپے انعام پا کر گیا ہے۔ ہم دونوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت یہاں آ گئے۔ اس منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے میں نے نواب شہریار سے کہا، میرا کام یہ تھا کہ میں ایک تجربے کار اخبار نویس کی حیثیت سے آپ سے ملوں اور سن 48 کے واقعات کے حوالے سے کتاب لکھنے کے بہانے آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ اس دوران آپ کی نجی زندگی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتا رہوں، پھر موقع محل دیکھ کر آپ کو اور بیگم صاحبہ کو بتاؤں کہ آپ عاملوں فقیروں کے چکر میں دور دور بھاگے کیوں پھر رہے ہیں۔ یہیں حیدرآباد میں ایک خدا کا نیک بندہ موجود ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے بامراد لوٹتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یوں میں آپ کو اپنے ساتھ بوٹا سنگھ کے پاس لے جاؤں۔ بوٹا سنگھ آپ کو دیکھتے ہی آپ کا نام، پتہ، حسب نسب، آپ کے مسائل اور پریشانیاں سب کچھ بتا دے اور یوں آپ پر اس کی دھاک بڑھ جائے۔ ہمیں زیادہ امید بیگم صاحبہ کی طرف سے تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ اگر ہمیں بیگم صاحبہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اس سے پہلے ہم مشرقی پنجاب میں بھی 1-2 امیر گھرانوں میں اس طرح کی وارداتیں کر چکے ہیں اور ہمیں توقع تھی کہ یہ تجربہ یہاں بھی ہمارے کام آئے گا۔ نواب اور اس کے جہاندیدہ گرگوں کو چکر دینا آسان نہیں تھا، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ ہماری باتیں وزنی محسوس ہو رہی تھیں اور انہیں خاص سنجیدگی سے سنا جا رہا تھا۔ میں نے خلاصہ بیان کیا۔ یہ خاصی طویل گفتگو تھی۔ درمیان میں نواب شہریار اور قلی قطب سوالات بھی کرتے جا رہے تھے۔ ایک ایک نقطے پر بحث کی گئی۔ قریباً 2 گھنٹے بال کی کھال اتاری گئی۔ ہمیں تسلی تھی کہ اگر ہمارے دیے ہوئے نام پتوں سے تصدیق بھی کی گئی تو جھوٹ برآمد نہیں ہو سکے گا۔ فرید کوٹ سے بوٹا سنگھ کے نام کی تصدیق ہو جائے گی اور لاہور سے میرے نام کی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ نواب اور قلی قطب کو ہمارے اقبالی بیان پر کتنے فیصد بھروسہ ہوا۔ بہرحال ایک کامیابی ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ یہ کامیابی ہماری جاندار اداکاری کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی اور نواب کی حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی کا نتیجہ بھی، اور وہ کامیابی یہ تھی کہ نواب ہمیں معمولی شے سمجھنے لگا، دوسرے لفظوں میں انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کر رہا تھا جو دیہاتی تھانے دار کسی عاجز مسکین حوالاتی سے کرتا ہے۔ ہماری پوری کتھا سننے کے بعد اس نے ہمیں کرسیوں سے اٹھنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ ذرا اپنی ٹانگیں کھولنے کے لیے ہم احاطے کے 2-3 چکر دوڑ کر لگائیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، وہ احاطہ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کا ایک چکر بھی کار دشوار تھا، کہاں کے 3 چکروں کا حکم ہو رہا تھا، اور وہ بھی سزا کے طور پر۔ میں نے بوٹا سنگھ کی طرف دیکھا۔ بوٹا نے عاجزی سے کہا، معاف کر دیں سرکار، ہم سے واقعی بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم نے آپ کو سچ سچ بتا دیا ہے۔ معاف کر دیں گے، کیوں نہیں کریں گے معاف، لیکن سزا کے بغیر تو گزارا نہیں ہوئے گا نا، نواب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قلی قطب نے ایک زوردار جھاپڑ بوٹا سنگھ کی گردن پر رسید کیا اور گرج کر بولا، چل اٹھ کنجر کی اولاد، ورنہ مار مار کر بھرکس نکال دوں گا۔ زوردار ہاتھ تھا۔ بوٹا سنگھ لڑکھڑاتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ میں جھاپڑ کھائے بغیر ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمارے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ بیرونی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ ہم پہلو پہ پہلو بھاگ رہے تھے۔ حویلی کے مسلح محافظ اور دیگر ملازم مسکراتی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ رہائشی عمارت کے قریب سے گزرے تو بالکنی پر ایک گوری چٹی خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور تالی بجا کر بولی، شاباش، اور تیز بھاگو،
ورنہ قلی قطب پیچھے کتا لگا دے گا۔ مجھے یاد آیا کہ جیل میں گوناب واحدی نے نواب شہریار کی بیٹی کا ذکر بھی کیا تھا۔ اس نے حویلی کے ایک ہال نما کمرے کو جمنازیم کی شکل دے رکھی تھی۔ یقیناً یہ وہی لڑکی تھی۔ ہم نے ہانپتے ہوئے احاطے کا ایک چکر مکمل کیا اور دوسرے کے لیے دوڑ پڑے۔ نواب شہریار بھی اب کھلی جگہ پر آ گیا تھا اور ایک شاندار کرسی پر ٹھاٹھ سے بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ ہماری طرف سے جیسے وہ بالکل بے پرواہ ہو گیا تھا۔ قلی قطب اور اس کا ایک ساتھی احاطے کے وسط میں کھڑے ہو گئے تھے اور ہمیں تیز بھاگنے کے لیے دھمکا رہے تھے۔ تیسرا چکر واقعی دشوار ثابت ہوا۔ ہم نے مشکل سے یہ فاصلہ طے کیا اور نواب کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ اس نے اخبار سے سر اٹھا کر کہا، کیوں بھائی، طبیعت میں کچھ فرق پڑا؟ یہ تو صرف وارم اپ تھا، ابھی اصل ورزش تو ہوئیں گا۔ اس نے قلی قطب کو اشارہ کیا اور کڑک کر بولا، چلو دونوں آندھے لیٹ جاؤ اور ڈنٹر پہ لو۔ میں نے زبان کھولتے ہوئے کہا، جناب بہت ہو چکی ہم سے، اب معافی دے دیں، ہم اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، جو قسم چاہے لے لیں، ہم آئندہ اس طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ نواب بولا، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم آئندہ ادھر کا رخ کرو گے؟ تمہاری تو ہوا بھی در سے نہیں گزرے گا، مگر جو اتنا کچھ تم کر چکے ہو اس کا سزا تو بھگتنا ہوئیں گا۔ وہاں افضل گنج میں تو تم بڑے فن خان بنے تھے، ہمارے ایک بندے کی گردن کا کڑاکش نکال دیا تھا، اب بکری کے جیسے میں کر رہے ہو۔ قلی قطب نے پیچھے سے ایک زوردار دو ہتھڑ میری کمر پر مارا اور گالی دے کر بولا، چل ڈنٹر پیل۔ میں نے چہرے پر مردنی طاری کر رکھی تھی، لیکن دل میں کوئی ملال نہیں تھا۔ جو بے عزتی ہماری ہو رہی تھی یہ ہماری اپنی مرضی و منشا سے ہو رہی تھی، ورنہ ان کتوں کی اتنی مجال کہاں تھی کہ وہ ہمیں یوں نیچا دکھا سکتے۔ ان سے کہیں بڑے بڑے سورماؤں نے پلک جھپکتے میں ہمارے سامنے زمین چاٹی تھی۔ یہ تو ایک ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے میں ہمارے کردار دو معمولی وارداتیوں کے تھے۔ ان کرداروں میں رنگ بھرنے کے لیے ہم سب کچھ برداشت کرتے جا رہے تھے۔ نواب شہریار بڑی رغونت سے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ بات اس کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ میری پنڈلی سے اس وقت بھی ایک تیز دھار خنجر بندھا ہوا ہے۔ یہ خنجر پلک جھپکتے میں میرے ہاتھ میں آ سکتا تھا، اور اس سے پہلے کہ نواب کے دو ٹانگوں والے کتے اپنی جگہ سے حرکت بھی کرتے، میں نواب کو عقب سے دبوچ کر یہ خنجر اس کی شہرک پر رکھ سکتا تھا۔ یہ سارا عمل میرا بھانپا ہوا تھا اور ایک لحظے میں مکمل ہو سکتا تھا، لیکن ہماری ترجیح تھی کہ ہم بغیر کسی خونی ہنگامے کے یہاں سے نکل سکیں۔ قلی قطب نے دوبارہ گرج کر کہا تو ہم نے ڈنٹر پیلنے شروع کر دیے۔ بالکنی میں کھڑی حسینہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے نواب شہریار کے پاس چلی آئی۔ اس کی باچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ ہم نے قریباً 15 ڈنٹر ہی پیلے ہوں گے کہ نواب کو ترس آ گیا۔ اس نے ہمیں اٹھنے کا حکم دیا۔ ہم کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ دیر تنزیہ نظروں سے ہمیں دیکھتا رہا، پھر قلی قطب سے بولا، ان دونوں کو لے جاؤ، ان کا فیصلہ ہم پھر کریں گے۔ قلی قطب نے ہمیں لے جا کر پھر زندان کے حوالے کر دیا۔ یہ تیسرے دن صبح 8-9 بجے کا ذکر ہے۔ ہمیں کوٹری سے نکال کر دوبارہ نواب شہریار جنگ کے حضور پیش کیا گیا۔ اس مرتبہ ہماری پیشی رہائشی عمارت کے ایک کمرے میں ہوئی۔ یہ نشست گاہ کی طرز کا کمرہ تھا اور خاص حیدرآبادی انداز میں سجا ہوا تھا۔ دبیز پردے، قالین، جھاڑ فانوس، دروازوں اور دریچوں پر لکڑی میں کندہ کیے ہوئے خوبصورت نقش و نگار تھے۔ کمرے کی سجاوٹ میں سب سے خاص چیز وہ جالی دار کنگرے تھے جنہیں دکنی کلچر میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ نواب شہریار جنگ آج شیروانی میں تھا۔ یہ شیروانی کچھ لکھنؤ طرز کی تھی، کیونکہ اس کے گریبان کو چمکیلی گوٹ لگا کر نمایاں کیا گیا تھا۔ تنگ موری کا پاجامہ اور سلیم شاہی جوتا پہنے نواب بڑے ٹھاٹ سے منقش کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ہمیں مہربانی کی جھلک نظر آئی۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم اپنی اوقات کے پیش نظر قالین پر ہی دو زانوں بیٹھ گئے۔ نواب نے ہمارے ساتھ آنے والے دونوں مسلح افراد کو باہر بھیج دیا۔ کچھ دیر وہ گہری نظروں سے بوٹا سنگھ کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، ہم تم سے کام دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ کام پوری رازداری سے کرنا ہوئے گا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بھی۔ اگر کوئی بھی غلطی ہوئی تو پھر اپنی رہائی کا معاملہ ٹھپ سمجھو۔ آپ حکم فرمائے جناب، ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ سر دھڑ کی بازی نہیں لگانی، بس وہی کام کرنا ہوئے گا جو تم کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔
ہمارا مطلب ہے کہ پیری فقیری والا ناٹک، لیکن اس مرتبہ یہ ناٹک تمہیں ہماری مرضی کے مطابق کرنا ہوگا۔ بوٹا سنگھ بولا، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے بادشاہ۔ نواب نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اٹھ کر کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ ہم نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ظاہر کرنے کے بعد نواب کے حکم کی تعمیل کی۔ نواب نے کہا، ہم تمہیں چھوٹے نواب کے پاس پہنچا دیں گے، تم نے ان کا روحانی علاج کرنا ہوگا۔ ہمارا مطلب ہے جو بھی جھاڑ پھونک تم کرتے ہو، اس علاج کے لیے تم 6-7 دن یا جتنے دن بھی چاہو لے سکتے ہو۔ جب بھی تم چھوٹے نواب کے پاس جاؤ گے، ان کی والدہ تمہیں بستر کے آس پاس ملیں گی۔ تم نے بڑی سمجھداری سے ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالنا ہوئیں گی کہ چھوٹے نواب کا اصل پائیدار علاج یہی ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے، اور شادی بھی وہاں ہو جہاں ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ ہماری باتیں تمہاری سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ بالکل سمجھ آ رہی ہیں سرکار۔ میرا خیال ہے کہ کسی وجہ سے چھوٹے نواب اس جگہ شادی نہیں کرنا چاہتے جہاں ان کی منگنی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ بھی ان کی حمایت کر رہی ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ بالکل یہی باتیں ہیں۔ تم دونوں سمجھدار ہو۔ اب تمہارے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ چھوٹے نواب شادی سے دامن کیوں چھڑا رہے ہیں۔ ہم تمہیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ جواب تم کو آتا ہی ہوگا تو تم زیادہ آسانی سے بیگم صاحبہ کو قائل کر لیں گے۔ اس کے بعد نواب شہریار جنگ نے اپنے مخصوص انداز میں جو کچھ بتایا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ نوابوں اور راجوں مہاراجوں کی حویلیوں کی طرح اس وسیع اور اس حویلی میں بھی نوکروں، چاکروں اور خدمت گاروں کی ایک فوج ظفر موج موجود تھی۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ عورتوں میں بوڑھیاں بھی تھیں اور نوجوان لڑکیاں بھی۔ لڑکیوں میں عام صورت کی بھی تھیں اور خوبصورت بھی۔ ایسی ہی ایک لڑکی جمیلہ نے چھوٹے نواب پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وہی انارکلی اور شہزادہ سلیم والا ڈرامہ ہوا تھا۔ لیکن بات آگے نہیں بڑھی تھی کہ اکبر بادشاہ یعنی نواب شہریار جنگ کو پتہ چل گیا، اور اس نے دانشمندانہ پیش بندی کرتے ہوئے نوابزادے کی منگنی کر دی۔ یہ منگنی خاندان ہی کی ایک حسین و جمیل نوابزادی سے ہوئی، اور نواب شہریار جنگ جلد از جلد یہ شادی کر دینا چاہتے تھے، مگر حالات کو انسانی ارادوں کے سامنے ہمیشہ بیر رہا ہے۔ یہاں بھی یہ ہوا کہ پچھلے 5-6 ماہ سے چھوٹے نواب فیروز جنگ بستر علالت پر تھے اور شادی مؤخر ہو رہی تھی۔ نواب شہریار جنگ کی نظر میں ان کی بیگم ایک توہم پرست عورت تھی۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فیروز جنگ کی بیماری کی وجہ اس کی منگنی ہے، اور وہ اسی وقت صحتیاب ہوگا جب اس کی شادی اس کی مرضی سے طے ہوگی۔ غالباً اس کے دماغ میں حویلی کے پرانے ملازم عبداللہ کی جمیلہ نامی بیٹی کا خیال گھسا رہتا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ فیروز جنگ وہیں شادی کر لے۔ دلچسپ صورتحال تھی۔ ہم جو گندھارا آرٹ کے نمونوں کی ٹو میں یہاں پہنچے تھے، اپنے ہی بہروپ کا شکار ہو کر ایک رومانی چکر میں پھنس رہے تھے۔ ابھی بوٹا سنگھ کے لیے نواب شہریار کی ہدایات جاری ہی تھی کہ نواب کی صاحبزادی لٹکتی مٹکتی وہاں پہنچ گئی۔ وہ ایک ماڈرن لڑکی تھی اور اس حیدرآبادی ماحول میں قطعی فٹ نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی بول چال میں بھی دکنی رنگ نہیں تھا۔ مجھے شک گزرا تھا کہ وہ ایک عرصہ ملک سے باہر رہ کر آئی ہے۔ اس کا نام شاہین تھا۔ یہ نام بھی ہمیں یوں معلوم ہوا، کل جب حوالات میں ہم ڈنٹر پیل رہے تھے تو نواب نے اسے شاہینی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ نواب بیٹی کو دیکھ کر ذرا سا چونکا، پھر لہجہ بدل کر بولا، ارے بھائی، ہم لوگا تو دھوکے میں ہی رہے، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بندے نکلے۔ سچ مانو تو ہم کو شرمندگی ہو رہی ہے اپنے کل کے رویے سے۔ شاہین نے حیرت سے آنکھیں نچائیں۔ کیوں پاپا، کیا ہوا؟ نواب نے چرب زبانی کا مظاہرہ کر کے 2 منٹ میں شاہین کو یقین دلایا کہ کل اس نے ہم سے ڈنٹر نکلوا کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ ہمارے اندر سے بڑی برگزیدہ ہستیاں برآمد ہوئی ہیں۔ خاص طور سے بوٹا سنگھ کے بارے میں تو وہ رتب الرسان ہو گیا، اور اس کے رتبے کو باز پر چڑھا کر بابا نانک چند کے برابر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاہین کو ان باتوں سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ حیرت سے بوٹا سنگھ کو دیکھتی رہی، جو اپنی غلیظ آنکھیں اپنے کالے بھجنگ پاؤں پر جمائے بیٹھا تھا اور ہڈیوں کا شکستہ ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے پاپا سے گاڑی کی چابی لینے آئی تھی، چابی لے کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد نواب شہریار ایک بار پھر بوٹا سنگھ کو اہم ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ رات 9 بجے کا عمل تھا۔ میں نیچی چھت والے ایک مختصر کمرے میں بستر پر دراز تھا۔ یہ کمرہ حویلی کی وسیع 4 دیواری کے اندر ہی واقع تھا اور کمروں اور برآمدوں کی ایک طویل قطار کا حصہ تھا۔
یہ چھوٹے چھوٹے مکانات حویلی کے خدمت گاروں کے لیے مخصوص تھے۔ بعض اوقات ہمارے جیسے کم درجہ مہمانوں کو بھی یہاں ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ ہم جیل سے رہائی پانے کے بعد یہاں منتقل ہوئے تھے اور اب پچھلے 3 روز سے یہیں قیام پذیر تھے۔ بوٹا سنگھ روزانہ رات 8 بجے کے لگ بھگ عامل کے روپ میں حویلی کے رہائشی حصے میں جاتا تھا اور چھوٹے نواب فیروز جنگ کو جھاڑ پھونک کر کے 9 بجے کے قریب واپس آ جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ فیروز جنگ ایک 24-25 سالہ خوبرو نوجوان ہے، ایک عرصہ برطانیہ میں گزار کر یہاں آیا ہے۔ وہ اپنی ماں اور باپ کے درمیان ہونے والی کھینچا تانی کی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کی بات مانے۔ اس کی ماں کی خواہش ہے کہ اس کی منگنی ٹوٹ جائے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کرے، جبکہ باپ بضد ہے کہ شادی وہیں ہو جہاں منگنی ہوئی ہے۔ اگر فیروز جنگ کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن ڈال دے تو یقیناً فیصلہ ہو جائے، لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ بھی کشمکش کا شکار ہے۔ نہ وہ باپ کی طرفداری کرتا ہے اور نہ کھل کر یہ کہتا ہے کہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ در حقیقت اس کی خاموشی ہی کی وجہ سے باپ کو شے ملی ہوئی ہے اور وہ زور دے کر کہتا ہے کہ فیروز کی شادی وہیں ہوگی جہاں اس کی منگنی ہوئی ہے۔ میں اس عجیب و غریب معاملے پر غور کرتا رہا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر فیروز جنگ خود بھی اس بات پر شدید اصرار نہیں کر رہا کہ اس کی شادی کسی ملازم کی لڑکی سے ہو تو پھر اس کی والدہ کیوں اس چکر میں الجھ رہی ہے؟ تو ہم پرستی اپنی جگہ، لیکن یہ بیٹے کی پوری زندگی کا سوال تھا۔ وہ کیوں ایک غیر معمولی فیصلے پر اصرار کر رہی تھی؟ میں بستر پر چت لیٹا اپنے خیالوں میں الجھا رہا اور بوٹا سنگھ کا انتظار کرتا رہا۔ ہمیں لاہور سے روانہ ہوئے اب 9-10 دن ہو چکے تھے۔ یقینی بات تھی کہ مشتبہ پیلس میں مشتبہ اور مسٹر جی کلارک شدت سے ہماری رپورٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ رپورٹ تو ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک موجود تھی، لیکن ہم سے یہ اختیار چھنا ہوا تھا کہ ہم یہ رپورٹ مشتبہ پیلس تک پہنچا سکیں۔ یہ سوچ کر میں سنسنی محسوس کر رہا تھا کہ ہم اس شخص کا سراغ لگا چکے ہیں جس نے چنے کی دال کے 7 دانوں پر ایک گرہ قدر تحریر لکھی تھی، اور وہ شخص اسی 4 دیواری میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور بات صرف اس شخص کی نہیں تھی، عین ممکن تھا کہ اب تک گندھارا آرٹ کا وہ نادر ذخیرہ بھی اسی 4 دیواری میں ہو جس کی قیمت بے حد و حساب تھی۔ اس ذخیرے میں سے چرائے جانے والے صرف ایک فرگن کی قیمت گناب واحدی نے قریباً 20,000 امریکی ڈالر بتائی تھی، اور وہ فرگن اس ذخیرے کا ایک ناقابل ذکر حصہ تھا۔ اچانک میں اپنے خیالوں سے چونک پڑا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کی عقبی کھڑکی کے پاس سے بھاگ کر گزرا ہو۔ کمرے کی خاموش فضا میں ایک دم سنسنی سی بھر گئی۔ یہ کون تھا جو سائے کی طرح لپک کر کھڑکی کے سامنے سے گزرا تھا؟ میرا دھیان ایک دم ایک جانے پہچانے چہرے کی طرف چلا گیا۔ نہ جانے آج کل ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ جب بھی کوئی انہونی سی بات ہوتی تھی، سائیں علی کا سراپا میری نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ در حقیقت پشاور سے آنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی سائیں علی کا خیال مجھ سے جدا نہیں ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ سائیں علی ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ ہے۔ وہ ہر گھڑی مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ کسی بھی وقت کسی کونے خدرے سے برآمد ہو کر مجھے ششدر کر دے گا۔ میں نے یوں ہی اٹھ کر کھڑکی کے پٹ کھولے اور باہر جھانکا۔ مدھم چاندنی میں درخت اور پودے خاموش کھڑے نظر آتے تھے، جیسے اپنے اپنے سینے میں اس حویلی کے انگرت راز چھپائے ہوئے مہر بلب ہوں۔ یہاں کسی متنفس کا نشان نظر نہیں آیا۔ میں نے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔